کبھی بھی بلوچ اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. آپ بندوق کے زور پہ پاکستان کو نہیں توڑ سکتے ہیں، نہ ہم آپ کو توڑنے دیں گے. میں نے اینڈ میں نوجوانوں کے لیے کچھ لکھا بھی ہے. میں نارملی لکھی ہوئی تقریریں نہیں کرتا، لیکن میں نے رات کو صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے اس ڈویژن کے نوجوانوں کے لیے کچھ لکھا ہے. وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شکریہ. میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں اور پورا بلوچستان اس کی گواہی دیتا ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ رکنی میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک سردار عثمان خان بزدار صاحب نے، جو ہمارے ہمسایہ قبائل کے انتہائی معتبر اور معزز آدمی ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک ہاسپٹل بنانے کا وعدہ کیا، اعلان کیا، لیکن کیونکہ ان کی حکومت چلی گئی اور اس وعدے پہ پنجاب حکومت نے عمل درآمد نہیں کرا سکا. ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سرفراز بگٹی آپ کو 50 بیڈڈ ہسپتال رکنی میں بنا کے دے گا انشاءاللہ. یہ رکنی جو ایک سب تحصیل تھی، یہ رکنی سب تحصیل بھی نہیں تھی، معاف کیجئے گا، ایک یونین کونسل تھی. آج وہاں پر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رکنی کو ایک میونسپل کمیٹی کا درجہ دینے کا آج اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، آج کے دن رکنی کے ماڈل بازار پہ کام شروع ہوگا، اور آج کے دن اس پر کام شروع ہوگا، کل نہیں. ابھی آپ اس جلسے سے نکلیں گے تو آپ کو سروے ٹیمز وہاں پہ نظر آئیں گی جو سروے کر رہی ہوں گی، اور کوئی کمیشن مافیا نہیں ہوگا، اس پر کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا. حکومت خود اس پر کام کرے گی تاکہ کمیشن مافیا سے آپ کی جان چھڑائی جا سکے، تاکہ ان کرپٹ ٹھیکیداروں سے آپ کی جان چھڑائی جا سکے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سرفراز بگٹی اس کی نگرانی کرے گا. رکنی ماڈل بازار بنے گا. رکنی کا بازار میں کیچڑ ایک قطرہ پانی اگر رک گیا تو سرفراز بگٹی ذمہ دار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس طرح بنائیں گے. آپ کے پاس یہاں پر ایک بلوچستان ریزیڈنشل کالج بن رہا ہے جو پچھلی حکومت نے اس پر کام شروع کیا تھا، جو سست روی کا شکار ہے. مجھے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے آپ کے لیڈران نے بتایا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ BRC لورلائی کے کام کو جلد سے جلد مکمل کریں گے اور فوراً سے پہلے اس کو فنڈز دیں گے تاکہ وہ جلدی سے مکمل ہو اور اس ڈویژن کے سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، سپورٹس کمپلیکس چاہتے ہو نا رکنی میں؟ تو ہم آپ کے لیے ایک عالی شان قسم کا سپورٹس کمپلیکس رکنی میں بنا کے دیں گے. وہ سپورٹس کمپلیکس جس میں آپ تمام کھیل جو ہیں وہ کھیل سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کو فنڈز دیے ہیں تاکہ عام آدمی کو، عام بلوچستانی کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس بلوچستانی کو جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، اس کے لیے DCC کا آئیڈیا آیا، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کا. یہ جنرل عاصم منیر صاحب کا آئیڈیا تھا جو پورے پاکستان میں انہوں نے دیا، لیکن ہم نے بلوچستان میں اس میں جدت لائی اور اس کو فنڈز دیے، باقی کسی پروونس میں نہیں دیے. ہم نے وہ فنڈز دیے تاکہ عام آدمی کو اس کی دہلیز پہ اس کا مسئلہ حل ہو سکے. اس پہ ہم تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر رہتی ہیں تمام کو نمائندگی کا حق دیں گے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں اور اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. ناہر کوٹ میں ایک ڈیم بنا ہے، میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ناہر کوٹ سے. وہ ڈیم جو ہے سلٹ اپ ہو گیا ہے اور اس کی مرمت، جناب صدیق صاحب،
اس کی مرمت جو ہے وہ ہمیشہ میرے پاس تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے ایک نہار کوٹ ڈیم کی مرمت کی جائے. میں نہار کوٹ ڈیم کی مرمت کا اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور سیکنڈ لاسٹ ہماری یہ سڑک جو ہمیں پنجاب سے ملاتی ہے توسا شریف سے، یہ تمام ڈویژن کے لیے ایک ایسی سڑک ہے، ایک ایسی شاہراہ ہے جو ہمیں آج نہیں ہماری آنے والے نسلوں کو اسلام آباد سے جوڑ دے گی. یہاں سے توسا شریف شاید 113 کلومیٹر ہے، توسا شریف سے ڈیرہ اسماعیل خان 100 کلومیٹر ہے، اور وہاں سے آگے صرف 200 کلومیٹر اسلام آباد ہے یا 300 کلومیٹر ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم 3-4 گھنٹوں میں اگر یہ سڑک بن جائے 4 سے 5 گھنٹوں میں یہاں ڈویژن کے لوگ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں پہنچیں گے. میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اسکیم لوں، فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ زور ڈالوں اور ان سے یہ درخواست کروں کہ ہماری اسکیم کو مکمل کرے. اگر نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم خود بنائیں گے سڑک کو اور اس کو توسا شریف کے ساتھ ملائیں گے. آخر میں رکنی شہر کا جو نام ہے، رکنی شہر کا جو نام ہے، رکنی شہر کا جو نام ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا میر باز احمد خان کھیتران صاحب نے کہ رکنی ہمارا تاریخی نام ہے، وہ رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں ہم اس کو میونسپل کمیٹی بنا رہے ہیں اس میونسپل کمیٹی کا نام ڈیرہ کھیتران ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ سے جیسے پہلے فرمایا میں نے کبھی لکھا نہیں، لیکن آج صبح میرا لکھنے کو دل کیا. اور کس کے لیے لکھنے کو دل کیا؟ ان نوجوانوں کے لیے لکھنے کو دل کیا جن نوجوانوں سے مجھے محبت ہے، جن نوجوانوں سے مجھے عشق ہے، جن نوجوانوں کو میں پاکستان میں آگے پلتا پھولتا دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے آگے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، جنہوں نے آگے کے جو خواب دیکھے ہیں وہ خواب پورے کرنے ہیں. ان کے لیے میں نے چند حروف لکھے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا ان نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. اے سرزمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، اے زمین کوہ سلیمان کے نوجوانوں، یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، خواب پورے کرنے کا ہے. یہ مٹی تم سے سوال نہیں کرتی، یہ تم سے جواب مانگتی ہے کہ کب اٹھو گے، کہ کب پہچانو گے کہ تمہاری رگوں میں وہی غیرت کا خون ہے جو تاریخ بناتا رہا ہے. غیرت وراثت میں ملتی ہے لیکن ترقی کمائی جاتی ہے، اور جو محنت سے بھاگ جائے وہ نام تو پا سکتا ہے مگر مقام نہیں. یاد رکھو اگر ہاتھوں میں چھالے ہوں تو سمجھو تم درست سمت میں ہو، اگر نیند قربان ہو تو جان لو کہ مستقبل تمہارا انتظار کر رہا ہے. اے نوجوانوں، قومیں سیال سیال کے نعروں سے نہیں بنتی، قومیں کردار سے بنتی ہیں. یہ وقت ہے کہ تم قلم کو ہتھیار بناؤ، علم کو طاقت بناؤ اور محنت کو پہچان بناؤ. کوئی تمہیں کمزور کہے، کوئی تم پر بلا وجہ تنقید کرے تو مسکرا دیا کرو اور مسکرا کے ایسے جواب دو جیسے آج میں جواب دے رہا ہوں. میں صرف تم سے اتنا کہوں گا میرے نوجوان بھائیوں کہ اپنا سر اونچا رکھو. یہ کوہ سلیمان جس طرح اونچا ہے، یہ جاندران کا پہاڑ جیسے اونچا ہے، اس طریقے سے اپنے کردار کو مضبوط کرو، اپنے کردار کو اونچا کرو اور اپنے ارادوں کو اتنا مضبوط کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم تینوں اضلاع کے لوگ کوئی سیال ویال نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی تھے، ہم آپس میں بھائی رہیں گے اور بھائیوں کی طرح زندگی گزاریں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے گزارا ہے. کوہ سلیمان گواہ رہے گا میرے نوجوانوں، کوہ سلیمان کے پہاڑ گواہی دیں گے کہ اس دور کے نوجوانوں نے مایوسی نہیں تعمیر چنی تھی،
नफरत नहीं मोहब्बत चुनी थी, अंधेरे नहीं रोशनी चुनी थी। मैं आपसे वादा नहीं कर रहा, मैं आज आपको यकीन दिला रहा हूं कि फैसले तख्त पर नहीं दिलों में लिखे जाते हैं। ये डिवीजन किसी और का नहीं, मैं खुदा को गवाह बना के आपको कह रहा हूं कि मैंने इसमें मुशावरत शामिल की तमाम जुमा की जितने यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं खुदा को गवाह कह के आपको बता रहा हूं कि वो जिस कर्ज का मैंने जिक्र किया था, ये उस कर्ज का बदला है केतरान कौम जो मैं आज आपको दे के जा रहा हूं। मैं आखिर में एक बार फिर हमेशा से जो मोहब्बतें समेटी मैंने केतरान कबीले से, मरी कबीले से, जरकून कबाइल से, बुजदारों से, लेगारियों से, हमसाया कबाइल में हमारे खानदान को जिस तरीके से, हमारी कौम को जिस तरीके से इज्जत और मोहब्बत देते रहे हैं, आज मैं फिर कर्जदार हूं आपका कि आज आपने फिर यहां पर वो कर्ज अदा किया है। मेरे अपने कौम के जो लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं, सफेद रीशों का शुक्रगुजार हूं, वडेरा साहिबान का शुक्रगुजार हूं, नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतनी दूर से तशरीफ लाए, गर्शीन कौम के दोस्त तशरीफ लेकर आए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं और मेरे जो सबसे अजीज तरीन लोग जो मुझ पर तनकीद करते रहे हैं, और मैं तनकीद को हमेशा अपने लिए मुस्बत समझता रहा हूं। यही तनकीद है जो मुझे सही रास्ता दिखाती है, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं जो मीडिया के दोस्त यहां पर बैठे हुए हैं कि खुदारा इस तनकीद के सिलसिले को रोकिएगा मत, इसको जारी रखिएगा, मगर सच बोलते रहिएगा, और सच में बड़ी ताकत होती है। मैं रकनी प्रेस क्लब बना हुआ है पहले, हाँ, मैं रकनी प्रेस क्लब न सिर्फ बनाने का ऐलान करता हूं, बल्कि साथ साथ उसको इस तरह की फंडिंग्स का भी ऐलान करता हूं कि वो खुद कफील हो जाए और उनको ग्रांट मिलना शुरू हो जाएगी, और उनके लिए एक हाउसिंग कॉलोनी का भी ऐलान करता हूं जहां हम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए कोयटा के लिए बना रहे हैं। बात पता है कितने किलोमीटर आपका 7 किलोमीटर सड़क है। 7 किलोमीटर सड़क का मसला है। आपकी सड़क को इंशाल्लाह ताला फेजेस में बनाएंगे। पहले फेज में 10 किलोमीटर बनाएंगे और दूसरे फेज में 10 किलोमीटर बनाएंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। एक गुजारिश आपसे आखिर में, आइए मेरा साथ दीजिए, आइए मेरा साथ दीजिए कौमी नारा लगाने में। पाकिस्तान के परचम जिनके पास है वो उठा लें, जिनके पास है तमाम लोग खड़े हो जाएं, और आज ये पैगाम दें उन लोगों को कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।